پاکستان میں 27ویں آئینی ترمیم کیا ہے؟ اگر اس کا بنیادی جائزہ لیا جائے تو یہ ترمیم ابھی زیر غور ہے اور حتمی منظوری نہیں ملی ہے، یعنی ابھی تک آئین کا حتمی حصہ نہیں بنی۔ اس کا مقصد ملک کے عدلیاتی، عسکری، وفاقی و صوبائی اختیارات کے ڈھانچے میں نمایاں تبدیلی لانا ہے۔ اس کے جو اہم نکات ہیں، اس میں جو اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ نئے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ یعنی وفاقی آئینی عدالت کا قیام۔ اس عدالت کو آئینی معاملات، بنیادی حقوق، وفاق بمقابلہ صوبوں کے اختلافات وغیرہ دیکھنے کے لیے مختص کرنے کا ارادہ ہے۔ نمبر 2 جو ہے وہ عدلیہ کے ججوں کے تبادلے اور تقرری کے ضوابط میں تبدیلی، خاص طور پر آرٹیکل 200 کے تحت جج کی اپنی رضامندی کے بغیر تبادلے کا امکان پیدا کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3 صوبوں کو فراہم کی جانے والی مالی امداد یعنی نیشنل فنانس کمیشن ایوارڈ NFC ایوارڈ کے تحت شیئر میں ممکنہ کمی، وفاق کے پاس زیادہ اختیارات منتقل کرنے کی منصوبہ زیر غور ہے۔ جو اسی طرح عسکری قیادت اور قوت مسلح کے کمانڈوں و کنٹرول کے ڈھانچے میں ترمیم کی تجویز، مثلاً آرٹیکل 243 کے تحت مسلح افواج کے کمانڈوں کے حوالے سے تبدیلیاں۔ وفاقی حکومت کو بعض موضوعات واپس لینے کی تجویز، مثلاً تعلیم اور آبادی کے جو موضوعات ہیں جو صوبوں کے پاس تھیں، وفاقی کنٹرول میں لانے کی تجویز ہے۔ اسی طرح مقامی عدالتی اختیارات، ایگزیکٹو مجسٹریٹ کی بحالی، یہ اختیارات پہلے ختم ہو چکے تھے لیکن تجویز ہے کہ انہیں دوبارہ متعارف کروایا جائے۔ جو ممکنہ تشویشات ہیں، ماہرین عدلیہ اور سیاسی حلقے خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اس ترمیم سے عدلیہ کی خود مختاری کم ہو سکتی ہے اور عدالتی نظر ثانی کے کردار پر اثر پڑ سکتا ہے۔ دوسری طرف صوبائی اختیارات کم ہونے کے امکان، NFC ایوارڈ شیئر کم ہونے کی وجہ سے وفاق اور صوبے کے درمیان طاقت کا توازن متاثر ہو سکتا ہے۔ عسکری اور شہری انتظامیہ ڈھانچے میں تبدیلیاں، مسلح افواج کے کنٹرول اور عدالتی اختیارات میں ممکنہ تبدیلیاں آئیں گی، جسے بعض حلقے آئینیت اور جمہوریت کے لیے خطرہ قرار دے رہے ہیں۔ اور اس وقت موجودہ صورتحال یہ ہے کہ حکومت نے اس ترمیم کے مسودے پر اتحادی جماعتوں سے مشاورت شروع کر دی ہے تاکہ پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت حاصل کی جا سکے۔ ابھی حتمی مسودہ منتخب نہیں ہوا اور اس پر بحث جاری ہے۔ اسپیشل تھینکس چیٹ GPT، ابرار حبیبی، پرائم نیوز چینل، فیصل آباد۔